بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ زخرف کے یہ تیسرے رکوع کی آیات ہے۔ حضرت ابراہیم کے حوالے سے اب تنبیہ کی جا رہی ہے، کیونکہ مکہ کے جو مشرکین تھے، پچھلی آیات میں یہ بات گزری کہ جب انہیں اللہ کی دعوت دی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے راستے کی ہی پیروی کریں گے۔ تو انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں تو ابراہیم شامل ہے، ان کا رویہ تو یہ نہیں تھا، اور تم اس بات پر فخر کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، اور اسی وجہ سے تم خانہ کعبہ کے مجاور ہو۔ عرب میں جہاں بھی تم جاتے ہو لوگ تمہاری عزت اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو اور خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے ہو، حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، لہذا تم آباء و اجداد کے راستے پر تو نہیں ہو، تم نے تو غلط لوگوں کے راستے کی پیروی اختیار کی ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ آیات ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، یاد کرو ذرا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا دو ٹوک انداز میں، حالانکہ انہوں نے ایک مشرک گھرانے میں پرورش پائی تھی، ان کا باپ آذر بت بناتا تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا، بت تراش تھا، لیکن پھر بھی دیکھو ابراہیم نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ تم یاد کرو ذرا وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا اننی براء مما تعبدون، جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو، بندگی کرتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی کس طرح سے دیکھیں انہوں نے اعلان برات کیا تھا ان معبودوں کی بندگی سے جن کو تم پوج رہے ہو، اور ان کے باپ نے یہاں تک کہا تھا کہ ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ انہوں نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، یعنی گھر بار چھوڑ دیا اللہ کی بندگی کے لیے، اور بتوں کی پوجا اس نے اختیار نہیں کی۔ اور کس طرح سے اس نے اپنی قوم کو سبق دیا تھا عملی طور پر کہ یہ بت کچھ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے ان کا، جب اس نے بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا، توڑ کے رکھ دیا تھا۔ تو دیکھو کس طرح سے ابراہیم نے اس گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھا جس میں تم مبتلا ہو۔ اور پھر یہ کہا ابراہیم نے مزید الا الذی فطرنی، بس سوائے اس ہستی کے، یعنی اسی ہستی کو میں پوجوں گا فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدین، اور وہی میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی انہوں نے بتوں کی پوجا اختیار نہ کرنے اور ایک خدا کی بندگی کرنے کے لیے جو کہا اس کی دلیل بھی پیش کی ساتھ، جبکہ مخالفین کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انکار کر رہے تھے ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ بس یہ آباء و اجداد کو ہم نے اس راستے پر پایا، اور بھئی آباء و اجداد اگر گمراہی میں ہیں تو پھر یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہاں اس چیز کو بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کرنے کی جو ان کو دعوت دی اور بتوں سے اعلان برات جو کیا،
اس کے لیے دلیل کیا اختیار کی کہ الذی فطرنی، میں تو اس کی بندگی کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا، اور پھر جس نے راہ ہدایت عطا کی، یعنی جو رہنمائی دینے والا ہے، جبکہ بتوں کا نہ تو تخلیق میں کوئی حصہ ہے اور نہ ہی وہ کوئی رہنمائی کرتے ہیں کسی کی۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَاقِبَيْهِ، اور اس نے یہی کلمہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑا، بعد میں آنے والی اولاد کے لیے، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا، اسی نے ہدایت دی ہے، لہذا اسی کی بندگی کریں۔ یہی کلمہ اس نے اپنی اولاد کے لیے باقی چھوڑا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ پلٹیں، اسی طرف اپنے آپ کو رکھیں، اور اس سے اگر ڈگمگانے لگے تو فوراً اس کلمے کو یاد کریں کہ ہمارے باپ ابراہیم نے ہمیں کیا بات ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، لیکن لوگوں کی بے رخی کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو سامان زندگی دیتا رہا۔ بل متعت، یعنی متاع زندگی میں دیتا رہا ان کو، میں نے نہیں روکا اپنا ہاتھ انہیں رزق دینے سے، انہیں زندگی دینے سے، انہیں دوسری نعمتیں دینے سے، میں دیتا چلا گیا۔ حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس، مکہ والوں کے پاس، یعنی جو شرک میں مبتلا تھے، ان کے پاس حق آ گیا۔ ورسول مبین، اور ایک رسول مبین ان کے پاس آ گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یعنی یہ لوگ کس طرح سے گمراہی میں تھے، میں پھر بھی ان کو سامان زندگی دیتا گیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، یعنی دین حق آ گیا اور رسول مبین آ گیا۔ رسول مبین سے مراد ایسا رسول جس کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی کسی کو، اس کی زندگی بعثت سے پہلے بھی اور بعثت کے بعد بھی ایک نمونہ ہے۔ اور رسول مبین سے مراد یہ بھی لیا ہے مفسرین نے کہ جو دعوت اس نے پیش کی ہے وہ بڑی واضح ہے، بہت روشن ہے، یعنی اس کو سمجھنے میں بھی کوئی دقت نہیں، اور اس کو اختیار کرنے والوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، وہ اندھیرے سے اجالے میں آ جاتے ہیں۔ فلما جاءہم الحق، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان کے پاس یہ حق آیا، کیا رویہ اختیار کیا انہوں نے؟ قالوا، کہنے لگے، ھذا سحر، یہ تو جادو ہے۔ اب دیکھیں بدبخت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے لگے، آپ کے کلام کو جادو کہنے لگے، تو فرمایا کہ وَإِنَّا بِهِ کافرون، ایک تو یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور مزید یہ کہا کہ وَإِنَّا بِهِ کافرون، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کی دعوت کو۔ تو بہرحال دیکھیں یہ رویہ تھا اہل مکہ کا، اور جن لوگوں نے دعوت کو قبول کیا ان کی دیکھیں زندگیوں میں کیا انقلاب آیا۔ یہی ہمارے لیے فکر ہے۔ آج ہم اپنے حالات سے جو پریشان ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کی اس ہدایت سے دور ہیں۔ اپنی حالت پہ غور کریں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا ترجمہ کیا ہے اپنے شعر میں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔